کچھ بچوں کے والدین ان کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے ابیوز کرتے ہیں اور جسمانی تشدد کرتے ہیں، تو ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے ذہن پہ کیا اثرات پڑتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گی کہ ذہنی تشدد کی کیا مثالیں ہیں کہ جب ہم بچوں کو کچھ اس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ خود بھی سوچ لیتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے۔ میں پہلے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی ذہنی تشدد ہوتا کیا ہے۔ ذہنی تشدد اصل میں یہ ہے کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں بد دماغ یا جاہل کہہ کے بول دیں، بچے کو ڈرانا یا دھمکانا، اس کی بے عزتی کرنا، یا بچے کو پہ زور زور سے چلانا اور اسے بری طرح سے شرمندہ کرنا کہ تم یہ چیز کر ہی نہیں سکتے، تو کیا ہوتا ہے اس سے اس بچے پہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے اور اس کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس کے برا اثر پڑنے سے اسے کیا ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے وہ معاشرے میں بھی وہ کانفیڈنس نہیں لا پاتا، کیونکہ وہ اوبویسلی اس کا بچپن جو ہے ان ٹارچر سے گزرا ہوتا ہے۔ یقین کریں جو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے وہ جسمانی ٹارچر سے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، جو بچے کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ سپوز اگر کسی بچے کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں اپنے آپ پہ شرم آنی چاہیے، تم سے کبھی کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں ہوتا، تمہارے بتاتے ہوئے تو مجھے لوگوں کو شرم آتی ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا، ذلیل ہوگے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ذہنی تشدد کر رہے ہوتے ہیں یا وربل وائلنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو اندر ہی اندر اس کے دماغ میں یہ چیز ڈال لیتے ہیں کہ یو آر نتھنگ، تم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ بات ایک غلط بات ہے۔ اس میں اسلام نے بھی اس چیز کا بہت سختی سے تنقید کی گئی ہے کہ اس طرح سے ذہنی ٹارچر کرنے سے اگلے کی پرسنالٹی پہ بہت برا اثر پڑے گا۔ اگر میری ویڈیو یہ والدین دیکھ رہے ہیں تو ایسے الفاظ اپنے بچوں پہ نہ یوز کریں کہ آپ ان کو شو کرائیں کہ آپ ان سے مایوس ہیں یا آپ ان کو پیدا کر کے پچھتا رہے ہیں۔ تو ذہنی تشدد جو میں نے آپ کو بتا دیا، جسمانی تشدد میں ہوتا ہے کہ تھپڑ مارنا، دھکے دینا، بال کھینچنا یا کوئی بھی ایسا فزیکل وائلنس، اس سے کیا ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی پہ ایک بہت برا اثر پڑتا ہے۔ وہ کوئی بھی ریلیشن کو اتنا سنسیئر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے، اور والدین کبھی کبھی کیا کرتے ہیں بچے کو مارنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ہی اچھا کیا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، والدین کو خود بھول جاتے ہیں تو بچوں پہ ذہنی وائلنس کرتے ہیں، انہیں مارتے ہیں کہ کہاں پہ ہے وہ چیز، اور تھوڑی دیر بعد وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر جو ہے پھر بھی بچے کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے مارا تھا کیونکہ تم نے مجھے غصہ دلایا تھا، حالانکہ اس کا بچے کا قصور بھی نہیں ہوتا، آپ کے اندر خود تحمل برداشت نہیں ہوتا۔ ہم ان کو کہتے ہیں وی ڈڈ دس فار دا گڈ آف یور، تو اس سے کیا ہوتا ہے بچے پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ ہم پہ اتنا وائلنس ہو رہا ہے۔ اس سے اس کی پرسنالٹی خراب ہونے لگ جاتی ہے، ذہنی دباؤ ہونے لگتا ہے، اور بڑے ہو کے جب وہ بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو وہ کانفیڈنس نہیں لا پاتا اور دوسروں کے سامنے اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں جب اس کو ذہنی ٹارچر اور جسمانی ٹارچر دیا جاتا ہے کہ تم ایسے نہیں ہو، تم یہ ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم دس دیٹ، تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، ان تمام باتوں اور ذہنی ٹارچر کے بعد بچے کی پرسنالٹی پہ بہت نیگیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کے اندر تحمل اور برداشت نہیں رہتی اور کسی بھی ریلیشن کو صحیح سے نبھا نہیں پاتا۔